نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستو، انسان کو اپنی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے کہ نیک صحبت اختیار کرے، نیک مجلس اختیار کرے، اچھے لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھے، اچھے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات رکھے۔ تو جو بندہ چاہتا ہے کہ میری اصلاح ہو، میرے اعمال درست ہوں، میرے معاملات درست ہوں، میرے اخلاق سنور جائیں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی مجالس پر غور کرے، اپنی صحبت پر غور کرے کہ وہ کن لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے انسان نیک بنتا ہے، نیکی کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور فاسق اور فاجر لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے انسان کے اندر گناہوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، گناہوں کا مادہ پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر فسق و فجور والی صفات پیدا ہوتی ہیں، گناہوں پر انسان جری بن جاتا ہے، دلیر بن جاتا ہے، توبہ انسان نہیں کرتا، توبہ میں انسان کو سستی ہونے لگ جاتی ہے۔ تو اپنی اصلاح کے لیے لازم ہے کہ آدمی نیک صحبت اختیار کرے، اللہ والوں کی مجلس اختیار کرے، ذکر اللہ کی مجالس اختیار کرے، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں دین و شریعت کی باتیں ہو رہی ہوں، قرآن و سنت کی باتیں ہو رہی ہوں، انسان ان مجالس کو اختیار کرے، اور ان مجالس سے پرہیز کرے کہ جن مجالس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ کے احکامات کو پامال کیا جا رہا ہو، اللہ رب العزت کے احکامات کو توڑا جا رہا ہو، ایسی مجالس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو جب ذکر اللہ کی مجالس انسان اختیار کرے گا، اہل علم کی مجالس انسان اختیار کرے گا، تو دوستو یہ مجالس اس شخص کو فائدہ پہنچائیں گی۔ حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ تعالی نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے بیٹے، جب تو دیکھے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، جب اللہ کے ذکر کے لیے کچھ لوگوں کو تو بیٹھا ہوا دیکھے، تو تو بھی ان کے ساتھ بیٹھ جانا، ان کے ساتھ بیٹھ جانا، ان کی مجالس کو ترک نہ کرنا، ان کو معمولی سمجھ کر چھوڑ نہ دینا، بلکہ بیٹا جب تو اہل اللہ کی مجالس دیکھے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں کو تو ایک ساتھ جمع ہوتے ہوئے دیکھے، ایک ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھے، ان کی مجلس دیکھے، تو بیٹا تو ان کے ساتھ بیٹھ جانا۔ کیوں کہ اگر تو عالم ہوگا تو تیرا علم تجھے نفع دے گا، اور اگر تو جاہل ہوگا تو وہ لوگ تجھے کچھ سکھا دیں گے۔ اگر عالم ہوگا تو تیرا علم نفع دے گا، اگر جاہل ہوگا تو وہ لوگ تجھے کچھ سکھا دیں گے۔ تو اس لیے بیٹا اللہ والوں کی مجلس نہیں چھوڑنی، اللہ والوں کو نہیں چھوڑنا، جہاں ذکر اللہ کی مجالسیں ہوں ان مجالسوں کو نہیں چھوڑنا، اللہ کا ذکر جہاں ہو رہا ہو وہاں جا کر بیٹھ جانا، اس لیے کہ علم ہوگا تو علم نفع پہنچائے گا، اور اگر علم نہیں ہوگا، جہالت ہوگی، تو وہاں سے تجھے بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا۔ تو حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا، یہ بتلایا کہ یہ مجالس ایسی مجالس ہیں کہ یہاں عالم کو بھی نفع ہوتا ہے اور جاہل کو بھی نفع ہوتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ بیٹا بہت ممکن ہے کہ اللہ پاک ان پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے، کہ اللہ رب العزت ان لوگوں پر جو اللہ کے ذکر کی مجلس لگا کر بیٹھے ہیں،
ان لوگوں پر اللہ رب العزت اپنی رحمت فرمائے، اپنی خاص توجہ فرمائے، تو جب ان پر توجہ ہوگی تو بیٹا بہت ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کی اس رحمت میں سے جو اللہ رب العزت نے ذکر کرنے والوں پر نازل فرمائی ہے، تجھے بھی اس میں سے کچھ حصہ مل جائے۔ تو بہت ممکن ہے کہ تجھے بھی اس رحمت سے حصہ مل جائے۔ تو اس لیے جب ایسے لوگوں کو دیکھے جو ذکر اللہ میں مصروف ہیں تو ان کی صحبت کو بیٹا نہیں چھوڑنا، بلکہ ان کے ساتھ جا کر بیٹھ جانا۔ اور حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر تو ایسے لوگوں کو دیکھے کہ جو اللہ کے ذکر میں مصروف نہیں ہے، جو اللہ کے ذکر میں مصروف نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اگر تو دیکھے تو بیٹا ان کے پاس مت بیٹھنا، ان کے پاس بالکل مت بیٹھنا۔ کیوں؟ فرمایا کہ اگر تو عالم ہوگا تو تیرا علم تجھے نفع نہ دے گا، اگر تو عالم ہوگا تو تیرا علم تجھے نفع نہ دے گا، اور اگر تو جاہل ہوگا تو پھر مزید زیادہ سرکشی تیرے اندر بڑھ جائے گی۔ تو اس لیے بیٹا جب ان لوگوں کی مجالس دیکھے کہ جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، ایسے لوگ دیکھے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اللہ کے ذکر میں مصروف نہیں ہیں، تو ان کی مجالس بالکل نہیں اختیار کرنی، ان کے ساتھ بالکل مت بیٹھنا، کہ اگر عالم ہوا تو تیرا علم تجھے وہاں نفع نہیں دے گا، علم بھی نفع نہیں دے گا، اور جاہل ہوا تو تیرے اندر مزید سرکشی بڑھ جائے گی، مزید سرکش ہو جائے گا، مزید جہالت بڑھ جائے گی، گناہوں پر جری ہو جائے گا، گناہوں پر دلیر بن جائے گا، جرأت کرنے لگے گا گناہوں پر، اور بہت ممکن ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی طرف ناراضگی کی نظر فرمائیں تو تو بھی ان کے ساتھ اللہ کی ناراضگی میں شامل ہو جائے، تو تو بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے، تیرا بھی شمار ان لوگوں میں ہونے لگے جن پر اللہ رب العزت ناراض ہوئے ہیں، اللہ نے ناراضگی فرمائی ہے، تیرا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے۔ تو اس لیے فرمایا بیٹا ایسے لوگوں کی مجلس اختیار نہیں کرنی۔ میرے محترم دوستو، اندازہ لگائیں کہ حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ تعالی اپنے بیٹے کو کیا بات سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بیٹا کہ جب اہل اللہ کی مجلس کہیں تو دیکھے، جب ذکر اللہ کی مجلس تجھے کہیں نظر آئے، ایسے لوگ نظر آئیں جو اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں، تو ان کی مجلس کو بالکل نہیں چھوڑنا۔ کیوں کہ انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا انسان کے پاس علم ہوتا ہے یا انسان کے پاس علم نہیں ہوتا، جہالت ہوتی ہے۔ تو دونوں حالتوں میں فرمایا کہ یہ مجلس تجھے نفع پہنچائے گی، علم ہوگا تو علم بھی نفع پہنچائے گا، اور اگر جہالت ہوگی تو جہالت کی وجہ سے اس مجلس سے پھر بھی تجھے نفع پہنچے گا، کہ وہاں سے تجھے بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا، اور پھر اللہ رب العزت کی رحمت ان لوگوں پر متوجہ ہوگی تو اس رحمت میں سے بھی تجھے حصہ مل جائے گا۔ اور چنانچہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسی مجلس سے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کی یاد، لوگ اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ایسی مجلس ہوتی ہے، لمبی حدیث ہے تو مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو اس حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو اس مجلس میں بیٹھ جاتا ہے، مجلس کے آخر میں جب اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا، تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو آپ کا ذکر کرنے نہیں آئے تھے، کہ ایک شخص تو وہ آپ کے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو اپنے کسی اور کام کی غرض سے تھا، وہ تو ویسے ہی اس مجلس میں بیٹھ گیا تھا، وہ حقیقت میں مجلس والا نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت اعلان فرما دیں گے کہ سب کی مغفرت کر دی جائے۔ کیوں کہ فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا
محروم نہیں ہوتا، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کہ یہ شخص جو ان کے ساتھ بیٹھا ہے، اگرچہ وہ ان میں شامل تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھا ہے تو اس لیے اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ تو حضرت لقمان حکیم بھی اپنے بیٹے کو حکمت والی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیٹا، یہ مجلس نفع ہی نفع ہے، خالص نفع ہے، خالص نفع پہنچانے والی ہیں۔ علم ہوگا تو علم نفع مند بن جائے گا، جہالت ہوگی تو یہ مجلس جہالت میں بھی نفع پہنچائیں گی، اور پھر اللہ کی رحمت ان لوگوں پر نازل ہوگی تو اس رحمت میں سے بھی حصہ مل جائے گا۔ اور آگے جیسے فرمایا کہ بیٹا، ایسی مجالس کہ جہاں ذکر اللہ میں لوگ مصروف نہیں ہوتے، ان مجالس کو اختیار نہیں کرنا، ان کو بالکل اختیار نہیں کرنا۔ کیوں کہ وہی دو حالتیں ہیں کہ علم ہوگا تو علم بھی بے فائدہ ہو جائے گا، علم بھی نفع نہیں دے گا، اور اگر جہالت ہوگی تو جہالت مزید جہالت بن جائے گی، جہالت مزید جہالت بن جائے گی، مزید نقصان دے گی۔ اس لیے بیٹا ایسی مجالس سے بچ جانا۔ اس لیے کسی دانا کا قول ہے، کسی اللہ والے کا قول ہے کہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کی ایک جنت ہے، جو اس میں چلا گیا بس پھر اس کے مزے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا ذکر کی مجلس، اللہ کے ذکر کی مجلس، یہ اللہ کی جنت ہے کہ جو اس کا مزہ چکھ لیتا ہے پھر وہ یہاں سے نہیں جاتا۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر اللہ کی مجالس اختیار کریں، اللہ والوں کی مجالس اختیار کریں، جہاں دیکھیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں جا کر ہم بیٹھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا